بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسکن بولتی ہے سے سعید عباس آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی فورکاسٹ پر یعنی 3 جنوری کی فورکاسٹ پر بات کرنے سے پہلے میں ہم نیٹ ورک کے متعلق آپ سے بات کر لوں تو بہتر ہے۔ دیکھیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ جب کوئی اسٹرانگ چیز بن جائے، کوئی دھیان بن جائے خاص طور پر اسکرپٹ کے حوالے سے، تو پھر وہ آپ سے میں شیئر کر دوں، کیونکہ میں جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں تو لسٹ دیتا ہی ہوں ٹوڈے اسکرپٹ وتھ اسٹاپ لاس کے نام سے۔ وہ ایک پیڈ گروپ ہے، آپ لوگ جوائن کرنا چاہیں تو جوائن کر سکتے ہیں۔ اور کوشش ہوتی ہے کہ میں جب کوئی اسٹرانگ چیز بن جائے تو آپ سے ڈسکس کروں اور آپ کو کوٹ کروں ان اسکرپٹ میں اب آپ کام کریں تو بہتر رہے گا۔ اس میں اگر ریسنٹلی جو یعنی مستقبل قریب ماضی قریب کے ہیں آپ، اس کو جو ہیں اس میں ٹی آر جی، لارڈ چیم، بی جی ایل، ڈی ایف ایم ایل اور اس طرح کے کچھ 4-5 شیئر آپ کو ہم نے کوٹ کیے تھے اور الحمدللہ وہ اچھے چلے۔ تو بہرحال جو لسٹ ہے وہ تو میں نے آپ کو 23 دسمبر کی فورکاسٹ میں لاسٹ ٹائم دی تھی، جس میں جو اور بھی کچھ اسکرپٹ اس میں ایڈ کیے تھے، جو کچھ پرانے اسکرپٹ تھے ان کو ملا کر کہ آپ اس میں ٹریڈ بنا سکتے ہیں۔ ان اسکرپٹ کا جو سب سے زیادہ یعنی میری نظر میں بہتر چیز ہے وہ یہ کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ وہ اسکرپٹ جتنا بھی نیچے جاتے جائیں گے وہ اتنا پازیٹیو ہوتے چلے جائیں گے۔ ایسے اسکرپٹ سارے چوز کر کے ہم نے آپ کو 23 دسمبر کی فورکاسٹ میں کوٹ کیے تھے۔ لنک ڈال دوں گا اس میں ڈسکرپشن میں، اس کو دیکھ لیجئے گا اگر کسی نے نہیں دیکھی ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں یہ ہم نیٹ ورک بھی شامل ہے۔ اب ہم نیٹ ورک جو ہے اس میں جس انداز میں ٹریڈ ہوتا نظر آ رہا ہے، یا جو مجھے جو چیز دکھ رہی ہے، ایک اچھی اس میں ریلی بن سکتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم تو بہتر ہے کہ ہم میں ٹریڈ بناتے ہیں، اگر تو خدا نخواستہ نیچے بھی جائے گا تو ہم نے جیسے آپ سے میں نے کہا کہ ہمیں ان شیئرز میں جو میں نے آپ کو کوٹ کیے ہیں نیچے اگر آتے بھی ہیں تو ہم اس کو مزید بائی کریں گے، تو اس حوالے سے یہ اور پازیٹیو ہوتا چلا جائے گا۔ تو جو شارٹ ٹرم ٹریڈ کرنا چاہیں گے یا لانگ ٹرم، وہ پھر بھی اس کو سنبھال بھی سکیں گے خدا نخواستہ نیچے آنے پر، اور مزید بائی بھی کر سکیں گے۔ ہاں، ڈے ٹریڈ والوں کے لیے رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے ڈیفینیٹلی، اگر یہ اس دن نہیں چلتا جس دن وہ لوگ انٹری لیتے ہیں ڈے ٹریڈ کے حوالے سے، تو اس کو بہرحال نظروں میں رکھیں۔ لیکن آپ ڈے ٹریڈ میں بھی اگر اس کو نظروں میں رکھتے ہیں اور جس دن اس میں والیوم آنا شروع ہو تو پھر آپ اس میں ٹریڈ بناتے ہیں تو اچھا نفع نکال سکتے ہیں، لگتا ہے اسی طرح ہے۔ بہرحال 6 روپے 10 پیسے سے اوپر یہ سیف زون میں پازیٹیو ہے، اور 5.85 کے بلو تھوڑی سی میں احتیاط بنتی ہے۔ احتیاط ظاہر ہے ڈے ٹریڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ ان کے لیے احتیاط بنتی ہے پھر 5.85 کے بلو، ادروائز 6.10 کے اوپر یہ اسٹرانگ زون میں ہے، اور اس کی ریلی کسی وقت بھی بن سکتی ہے، ہو سکتا ہے کل ہی بن جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو نظروں میں رکھیں گے تو بہتر رہے گا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں اپنی 3 جنوری کی فورکاسٹ سے متعلق۔ دیکھیں، 3 جنوری کے لیے جو آپ کو انڈیکس کوٹ کیے تھے، آپ سے کہا تھا کہ ریزسٹنس لیول ہمارا 41,100 ہی رہے گا، اور سپورٹ لیول بھی نیچے اسٹرانگ 40,300 40,280 ہی کنسیڈر ہوگا۔ آپ ریزسٹنس لیول کے قریب اگر پروفٹ بک کرتے ہیں تو نیچے آنے پر لازمی بائی بیک کرتے رہیں، کیونکہ نیچے کے سپورٹ لیول 40,300 40,280 سے اوپر کوئی ایسا ڈر نظر نہیں آتا۔ اب جہاں آپ کو سپورٹ اور ریزسٹ کرتی مارکیٹ نظر آئے نیچے کے لیول پر، آپ وہاں واپس بائی بیک کر سکتے ہیں۔ اور مارکیٹ نے آج پھر 41,015 کا ہائی بنایا، ہمارے ریزسٹنس لیول کے قریب آئی۔ کل بھی 41,027 کا ہائی بنایا تھا اور 41,100 کو کراس نہیں کر سکی تھی، اور آج بھی ریزسٹنس لیول سے اوپر جائے بغیر مارکیٹ نیچے گئی، تو اس کے بعد مارکیٹ نے 40,595 کا لو بنایا اور کلوز 40,668 پر ہوئی۔ اب آگے کیا لگتا ہے اس پر بات 4 جنوری کی فورکاسٹ میں کرتے ہیں۔ دیکھیں، 4 جنوری کی اگر بات کریں تو اسٹرانگ سپورٹ لیول اور ریزسٹنس لیول ابھی بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں۔ سپورٹ لیول اسٹل 40,300 40,280 ہی رہے گا، اس کے اوپر کوئی ڈر نہیں۔ اسی طرح ریزسٹنس لیول بھی 41,100 برقرار رہے گا۔ 41,100 سے اوپر وتھ والیوم ٹریڈ پر، اور ساتھ میں مارکیٹ سسٹین بھی کرے وہاں، تو پھر مزید ایک پازیٹیو یعنی مارکیٹ کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور ایک مزید اچھی ریلی بن سکتی ہے۔ دیکھیں، مارکیٹ 39,300 کی سپورٹ سے بہتر انداز میں ٹریڈ کرتی رہی ہے۔
اسی لیے جیسا کہ مارکیٹ 39,300 کو مارکیٹ نے سیکیور کیا اور اس کے بعد پھر اب مارکیٹ نے 40,300 40,280 کو سیکیور کیا ہوا ہے، تو مارکیٹ اوپر کسی بھی جگہ ریزسٹ کر، تو اسی طرح نیچے اگر وہاں سے وہ گرتی بھی ہے تو پھر وہ گریجولی دوبارہ اوپر کی طرف جا کے اس ریزسٹنس لیول کو کراس کرتے ہوئے اوپر نکلتی چلی جائے گی. یعنی مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ اسی انداز میں رہے گا، مارکیٹ جگہ دیتی رہے گی اور اوپر چلتی رہے گی. ہم اپنے نیچے جو سپورٹ لیول ہوگا ہم اس کو اسٹرانگلی یعنی فالو کریں گے اور فوکس میں رکھیں گے. ریزسٹنس لیول جو بنتے رہیں گے اوپر، وہاں ہم تھوڑا اگر چاہیں گے نفع بک کریں تو پھر نیچے بائی بیک کرتے رہیں گے اپنے سپورٹ لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو سیف ٹریڈ کے لیے اسی انداز میں ہم ٹریڈ بناتے رہیں گے، کیونکہ سامنے یہ خبریں بھی جو آتی رہتی ہیں یا کوئی امپیکٹ ڈال سکیں تو اس کے لیے پھر ہم سیف رہیں گے اگر ہمارا سپورٹ لیول کوئی اسٹرانگ ڈیزائن ہوا ہوگا. اور ریزسٹنس لیول بھی اگر سامنے ہم بناتے ہوئے چلتے رہیں گے تو اس میں ہمیں ایڈوانٹیج یہی رہے گا کہ ہم وہاں نفع بک کرتے ہیں تو ہمیں نیچے جگہ ملتی چلی جائے گی. تو بہرحال ابھی ریزسٹنس لیول جو بنا تھا 2 دفعہ یا ہاں تقریباً 2 دفعہ اس نے اپلائی کیا. کل 41,027 کا ہائی بنایا اور آج 41,015 کا، اور دونوں دفعہ پھر ہمیں مال نیچے ملا. تو ہم اسی انداز میں ٹریڈ بنائیں گے تو آئی تھنک بہتر رہے گا پھر. اچھا اب بات کرتے ہیں سیف ٹریڈ کی، کیونکہ یہ دونوں لیولز ہمارے کافی دور ہیں. یعنی اسٹرانگ سپورٹ لیول 40,300 40,280 اور اسٹرانگ ریزسٹنس لیول 41,100. مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے 600 کے قریب. تو اب اس اسٹیج پر سیف ٹریڈ کے حوالے سے، اور سیف ٹریڈ آپ جانتے ہیں کہ ہماری فورکاسٹ میں ایک لازمی جز ہے، اور تو اس اسٹیج پر سیف ٹریڈ کے لیے ہم 40,700 اور 40,600 پر فوکس رکھیں گے. 40,600 سے نیچے وتھ والیوم ٹریڈ پر ہم محتاط رویہ اختیار کریں گے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ مارکیٹ 40,600 کے نیچے وتھ والیوم ٹریڈ کراتی ہے تو پھر نیچے جو سپورٹ لیول کنسیڈر ہوگا وہ وہی ہے 300 پوائنٹ نیچے 40,300 40,280 جو اس سے پہلے آپ سے ذکر کر رہا ہوں. تو 40,600 وتھ والیوم ٹریڈ پر محتاط رویہ رکھتے ہیں. اس میں ایڈوانٹیج یہی ہے کہ پھر نیچے اگر مارکیٹ چلی جاتی ہے تو پھر ہم 300 پوائنٹ نیچے کے قریب بھی ہم مال واپس لے سکتے ہیں. ہمیں تھوڑا سا یعنی ہمیں مارجن مل جائے گا اس میں. اسی طرح اگر 40,700 سے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو پھر مارکیٹ سیف زون میں کنسیڈر کی جائے گی. اور اس اسٹیج پر سیف ٹریڈ کے لیے 40,700 40,600 یعنی 100 پوائنٹ کا بریکٹ بنتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ 40,600 کے نیچے ہم احتیاط کریں گے اور 40,700 کے اوپر مارکیٹ کو سیف زون میں کنسیڈر کیا جائے گا. دیکھیں اس میں جو چھوٹے نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے ٹریڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے ایک اچھی اپارچونیٹی ہے. وہ چاہیں تو اس 100 پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ٹریڈ بنا سکتے ہیں. مارکیٹ اگر نہیں جاتی نیچے 40,600 سے تو پھر ایک اچھی رائٹ بھی نہیں مل سکتی ہے. بہرحال یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 40,600 سے اگر مارکیٹ نیچے جاتی بھی ہے تو پھر ہمارا جو سپورٹ لیول ہے جیسے پہلے ذکر کیا 40,300 40,280 ہے، اس میں ایک چیز کا اضافہ اور کریں کہ خدا نخواستہ مارکیٹ 40,300 40,280 کے بھی بلو چلی جاتی ہے، یعنی ہمارے اسٹرانگ سپورٹ لیول کے نیچے ٹریڈ شروع کر دیتی ہے، تو پھر ہم ٹریڈنگ دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے کہ اس سپورٹ لیول کو ایز پر کلوزنگ کنسیڈر کرتے ہوئے نیچے بائنگ بنائیں یا پھر ہم نیچے بائنگ نہ کریں اور اس کو ایز پر کلوزنگ کنسیڈر نہ کریں بلکہ ڈیورنگ ہی اس کو کنسیڈر کریں کہ 40,300 کے بلو جو آ گیا تھا تو ہم نے ٹریڈ اپنا روک دیا تھا. اس کا فیصلہ ہم ٹریڈنگ دیکھتے ہوئے اور مارکیٹ کی سچویشن دیکھتے ہوئے اس وقت کریں گے. پھر آپ سے واٹس ایپ پر ڈیفینیٹلی یہ چیز ڈسکس ہو جائے گی. بہرحال آخری 2 جملوں میں بات دہرا دوں. ایک، سب سے پہلے ہم نیٹ ورک میں خیال رکھیں، ٹریڈ بنانے کی کوشش کریں، بہتر لگتا ہے. دوسرا، جو اسٹرانگ سپورٹ لیول 40,300 40,280، اسٹرانگ ریزسٹنس لیول 41,100، اس اسٹیج پر سیف ٹریڈ کے لیے ہمارا فوکس 40,700 40,600. 40,600 کے نیچے وتھ والیوم ٹریڈ پر محتاط رویہ، 40,700 کے اوپر وتھ والیوم ٹریڈ. مارکیٹ ہمیں سیف زون میں کنسیڈر کی جائے گی ہمارے حساب سے. آخر میں اس دعا کے ساتھ اللہ حافظ سے خدا آپ کے کاروبار میں برکت عطا کرے. الہی آمین. اللہ حافظ.